آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ورڈ نیوز۔ کاروبار، معیشت اور حالات حاضرہ کی مستند خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے حاصل کریں۔ بزنس ورڈ نیوز، خبر جو رکھے آپ کو باخبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب غور اعجاز صاحب، ایس ایم تنویر صاحب، فواد مختار صاحب، احسن بون صاحب اور میاں عامر صاحب، آپ لوگوں کی تقاریر سنی۔ اس سے پہلے 2 سیشنز میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ کے پی کے اور بلوچستان کا سیشن میں نہیں بیٹھ سکا، لیکن جو باقی 2 سیشن میں بیٹھا اور اس کے بعد آپ لوگوں کی تقاریر سنی۔ میں یوزلی کوشش کرتا ہوں کہ میں سیاسی تقریر نہ کروں، لیکن آج میرا خیال ہے کہ مجھے تھوڑی سی سیاسی تقریر کرنی پڑے گی۔ چاہے وہ سندھ والے تھے، چاہے وہ پنجاب والے تھے، چاہے کے پی کے بلوچستان والے تھے، سب لوگ اپنے اپنے مسائل بھی بتا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنا غم بھی بتا رہے تھے کہ یہ پاکستان میں یہ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں یہ اپرچونٹی بھی اویلیبل ہے۔ میں کوئی زیادہ سیاسی مقرر نہیں ہوں، لیکن میں اپنے الفاظ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا سکوں۔ اس ساری تقریر کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے پاکستان کی اس حالت میں جانے میں، اس حالت میں جہاں پہ آج ہے، اس کے ذمہ دار جتنے ہیں وہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ ہے بھائی، ایک چیز جو 70 سال 80 سال سے نہیں چل رہی، میں 3.5 سال ہو گئے ہیں اس سیاست والے ایوانوں میں انٹر ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات پہ تنقید ہو یا لوگ کوئی چیز کہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ میرا دل ہے کہ آج میں سیاسی تقریر کروں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے۔ اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے۔ آپ مانے نہ مانے، آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں، میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہوں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا، لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3 4 5 قسم کے نظام ہیں، خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جو مرضی ہو جائے، جس طرح کا مرضی ہو جائے، ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے، اسی کو چلانا ہے، چاہے ہم 14 بلین کی باہر سے ایگریکلچر کی پروڈکٹس لے آئیں، چاہے ہم اپنا ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی گندم باہر سے لے آئیں، جو مرضی آپ کر لیں، ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں بتائیں۔ ساروں نے کہا کہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے، انٹرنیشنل حالات کے لحاظ سے پاکستان کا نام بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور دیا ہے۔ وہ شخص جو 20 گھنٹے جاگ کے پاکستان کے لیے وہ نام لے کے آتے ہیں، میں ان کو بھی آج کہوں گا کہ یہ فائر فائٹنگ صرف فائر فائٹنگ ہے۔ جب تک آپ اس ملک کی بیسک چیز کو جمہوریت کی روح میں رہ کے ٹھیک نہیں کریں گے، یہ اسی طرح رہے گا۔ اچھا، اب اس کو ٹھیک کرنے کا کون کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی نظام کو چلانے والے بھی یہ سارے اس ہال میں بیٹھے ہیں، تقریباً پاکستان کے سارے چیمبرز موجود ہیں، ساری ایسوسی ایشن موجود ہیں۔
ہمارے پولیٹیکل نظام کو چلانے والے، فنڈنگ کرنے والے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی 50 کروڑ کی فنڈنگ دیتا ہے الیکشن سے پہلے، کوئی 10 کروڑ کی دیتا ہے، کوئی 5 کروڑ کی دیتا ہے. لیکن یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے یا کسی نہ کسی طریقے سے اس سیاسی نظام کو چلا رہے ہیں. کوئی کسی مجبوری پہ دیتا ہے، کوئی کسی مجبوری میں دیتا ہے، کوئی کسی مجبوری میں دیتا ہے. جس دن آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا. اس نظام میں ہر چیز بری نہیں ہے، لیکن ایک عام آدمی جو پاکستان کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنی بیسک فیسلٹی چاہیے، اس کو اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ایک انٹریکشن چاہیے جو ہم نہیں دے پاتے. ابھی جسٹس سسٹم کی بات ہوئی، بالکل بہت زبردست کام ہوا ہے کہ نئے کورٹس بنے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن آج بھی 8-8 10-10 گھنٹے کا سفر کر کے بھون صاحب لوگ سفر کرتے ہیں اور کورٹوں میں جاتے ہیں. کیا یہ اس کا رائٹ نہیں ہے کہ اس کو اس کے گھر کے قریب انصاف مل سکے؟ لیکن یہ نہیں ہے. حل ایک ہے. میں میاں عامر صاحب کی پریزنٹیشن پوری بڑے غور سے دیکھی ہے، سنی ہے، سب کچھ ہے. میں نہیں کہتا کہ اس کو کس طرح لے کے جائیں، کس طریقے سے لے کے جائیں، لیکن آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر. آپ جب تک وہ نہیں لے کے جائیں گے، آپ جب تک، آپ کے سارے چیمبرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے دھکے آپ لوگ کھا رہے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے، یہ آپ کو اپنے علاقے میں اویلیبل ہونے چاہیے. آپ نے کہا کہ ہماری اتنی زبردست تنویر صاحب انڈسٹری موجود ہے کہ جو بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ کر سکتی ہے، ان کو کیوں نہیں آج تک کر پا رہے؟ کوئی تو وجہ ہے نا کہ نہیں کر پا رہے. آپ لوگ اس کے لیے جتنی مرضی پچھلے 4-5 سال سے ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن وہیں کی وہیں چیز کھڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آواز کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. آپ لوگ آئیں گے، بات بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے. اسلام آباد ایک بڑا مصروف شہر ہے جہاں پہ ہزاروں قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی، یہ کام نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ورڈ نیوز.